بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، جنگ و جدل کا بازار گرم ہے، قیامت کی کئی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں۔ ان حالات میں بہت ضروری ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر دجال کی فائل کھولی جائے اور کچھ اہم امور کا جائزہ لیا جائے جو اس سے قبل دیگر مسلمان محققین کی نظر میں نہیں آ سکے۔ دجال کے تعاقب میں خروج دجال سے قبل علامات قیامت۔ ذکر دجال سے قبل ضروری ہے کہ علامات قیامت میں سے ان بڑی علامات کی جانچ پڑتال کر لی جائے جو اب تک وقوع میں آ چکی ہیں، تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ دجال کا زمانہ کتنا نزدیک آ پہنچا ہے۔ ان علامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، شق القمر کا واقعہ، خلافت راشدہ کا قیام، جنگ صفین اور ملوکیت کا دور وغیرہ وہ علامات قیامت ہیں جو آج تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ ان کے علاوہ چند اہم واقعات ہیں جو ظہور میں آ چکے ہیں۔ فتنہ تتار۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک تم ترکوں یعنی منگولوں سے جنگ نہ کر لو، جن کی آنکھ چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ تتاری تھے جو 655 ہجری میں ترکستان یعنی کہ منگولیا سے قہر الہی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ تتاریوں کے ہاتھوں 656 ہجری میں سقوط بغداد کا عبرتناک حادثہ پیش آیا۔ حجاز میں ایک بہت بڑی آگ نے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی کہ یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں صحیح مسلم کے شارح علامہ نودی لکھتے ہیں کہ فاصلے بصری، مدینہ اور دمشق کے درمیان کا مشہور شہر ہے جو دمشق سے 48 میل پر ہے۔ یہ عظیم آگ فتنہ تتار سے تقریباً 1 برس قبل بھڑکی تھی۔ یہ آگ جمعہ جمادی الثانی 654 ہجری کو نکلی اور میلوں تک پھیل گئی۔ جو پہاڑ اس کی زد میں آئے ان کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور 27 رجب تک بھڑکتی رہی۔ 3 ماہ میں ٹھنڈی ہوئی۔ حدیث کی پیشگوئی کے مطابق آگ بری جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی۔ اس آگ کی خبر تواتر کے ساتھ پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کے نواحی پہاڑوں میں زلزلے کے ساتھ کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا تھا جس کی آگ سینکڑوں میل سے نظر آتی تھی۔ 6 بڑی علامات قیامت کی پیش گوئی۔ حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے قبل 6 چیزوں کو گن لو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل 6 چیزوں کو گن لو، کہ مطلب ان کو اپنے ذہن میں ان کو بٹھا لو کہ یہ آپ لوگوں کو یاد رہے۔ میرا فوت ہونا، یہ سب سے پہلی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرا فوت ہونا، کہ یعنی ان کا دنیا سے چلے جانا۔ بیت المقدس کا فتح ہونا۔ پھر تم میں ایک وبا، عام وبا پھیلے گی جس سے بکریوں کی بیماری ہوتی ہے۔ پھر مال بہت زیادہ ہوگا۔ پھر ایک فتنہ ظاہر ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا۔ پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی اور وہ عہد شکنی کریں گے اور 80 جھنڈوں یعنی 80 ملکوں کا لشکر لے کر تم پر چڑھائی کریں گے۔ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 آدمی ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہو چکا۔ عام بیماری غالباً ایڈز ہے۔ عرب خلیجی ممالک میں تیل کی دولت کی وجہ سے مال بہت زیادہ ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب کے اوپر ایک ٹی وی سیٹلائٹ خصوصی طور پر چھوڑا ہوا ہے جس پر جنسی بے روی اور اخلاقیات سے گری فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو رہا ہے۔
مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان صلح افغان سویز جنگ پر ہوئی تھی اور عہد شکنی مجاہدین کے خلاف جنگ پر ہوتی ہے۔ اس حدیث کے انتقام پر جس جنگ کا ذکر کیا گیا ہے، اب دنیا میں قیامت آنے سے قبل صرف یہ بڑی جنگ ہونا باقی رہ گیا ہے۔ یہ بہت بڑی جنگ ہوگی جو بنیادی طور پر یہودیوں کے خلاف لڑی جائے گی اور بظاہر 80 ممالک کی اتحادی فوج مسلمانوں پر حملہ آور ہوگی۔ اس آنے والی جنگ کو آج کل یہودی آرمیگڈون کا نام دیتے ہیں، جو ان کے نزدیک ایک مقدس جنگ ہوگی، جبکہ احادیث کی روشنی میں یہ مسلمانوں کے لیے مقدس جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اختتام نام پر دجال نامی ایک ظالم حکمران منظر عام پر آئے گا۔ چونکہ مسلمان یہ جنگ جیت چکے ہوں گے، اس لیے دجال بہت غصے میں ہوگا۔ اس جنگ کا زمانہ بہت نزدیک آ پہنچا ہے۔ مغرب کی اندھی تقلید۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کون سی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی گھڑی کی پہلی نشانی ایک ایسی آگ ہوگی جو لوگوں کو ہانک کر مشرق سے مغرب کی جانب لے جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ درجہ بالا حدیث میں آگ سے مراد روپے پیسے کی لالچ، ہوس اور اندھی تقلید ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو مشرقی ممالک سے گھسیٹ کر مغربی ممالک کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ آج ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ کسی طریقے سے یورپ و امریکہ پہنچ جائے یا ان کے نظریات و افکار اپنا لے، مثلاً ویلنٹائن ڈے وغیرہ۔ گانا بجانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں 4 فتنے ہوں گے اور ان میں سب سے آخری گانا بجانا ہوگا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آج کل تو جس نوجوان کا دل چاہتا ہے اپنے گانوں کا آڈیو کیسٹ نکال لیتا ہے، اور جس فحاشہ کا جی چاہتا ہے اپنے ہنر کی ویڈیو سی ڈی بنوا لیتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مکہ مکہ سے نکل جائیں گے، پھر کچھ عرصہ بعد مکہ پھر آباد ہو جائے گا اور اس میں بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ پھر کچھ دنوں بعد لوگ مکہ سے نکل جائیں گے، یہاں تک کہ پھر کبھی نہیں لوٹیں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں کے نیچے سرنگوں کا جو جال بچھایا گیا ہے، اسے دیکھ کر اور مکہ میں بلند عمارات کی تعمیر سے حقیقت واضح ہو جانی چاہیے۔ پہلی مرتبہ اہل مکہ کے نکلنے سے مراد مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت ہے۔ اہل مکہ صرف ایمان والوں کو کہا گیا ہے۔ فتح مکہ پر یہ لوگ واپس آ گئے اور مکہ آباد ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں سے آباد ہے، یہاں تک کہ مکہ میں اونچی اونچی عمارتیں بن گئی ہیں۔ یہ اہل مکہ قیامت آنے سے کچھ عرصہ قبل دوبارہ مکہ سے نکل جائیں گے، کیونکہ دوسری حدیث میں ذکر آیا ہے کہ آخری وقت میں اسلام سمٹ کر صرف مدینہ میں رہ جائے گا، اور یہ کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اہل مکہ یعنی خالص ایمان والے مسلمان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پھر مکہ سے نکل جائیں گے اور پھر کبھی